پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک اور مسلم ملک کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا۔ افریقی مسلم ملک مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جس پر یہود و نصارہ جشن منا رہے ہیں، جبکہ اسلامی ممالک ہاتھ پر ہاتھ دھرے مغرب کی تقلید میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے حوالے سے بھی اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آل سعود دو دھڑوں میں بٹ گئی، بڑی بغاوت کا خطرہ منڈلانے لگا۔ عالمی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، ایک افسوسناک خبر کے مطابق متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے بعد اب ایک اور عرب ملک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا معاہدہ کر لیا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بار بھی یہ اعلان خود ٹویٹر پر کیا اور بتایا کہ افریقی عرب ملک مراکش نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مکمل بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی صدر نے اسے تاریخی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مشرق وسطی میں امن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس ڈیل کے بدلے امریکہ نے مراکش کے مغربی صحارا کے خطے پر دعوے کو تسلیم کر لیا ہے، جہاں علیحدگی پسند مسلح گروہ الجزائر کی مدد کے ساتھ علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے مراکش کے بادشاہ محمد ششم کے ساتھ ٹیلی فونک کال پر معاہدے کو حتمی شکل دی۔ معاہدے کے تحت مراکش اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کرے گا اور سرکاری سطح پر رابطے بحال کرے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو فضائی حدود کے استعمال اور تمام اسرائیلیوں کو پروازوں پر آنے جانے کی اجازت بھی دے گا۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر ایڈوائزر اور ٹرمپ کے داماد جیڈ کوشنز نے بتایا کہ دونوں ممالک تل ابیب اور رباط میں رابطہ دفاتر کھولیں گے، جبکہ سفارت خانوں کے قیام کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں، اسرائیلی اور مراکشی کمپنیوں کے درمیان تعاون بھی ہوگا۔ مراکش کی شاہی عدالت کے مطابق معاہدے کے تحت امریکہ مغربی صحارا میں اپنا ایک قونصل خانہ بھی کھولے گا۔ امریکہ نے مغربی صحارا پر مراکش کا دعویٰ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ صحارا کے خطے میں خود مختار ریاست کا قیام تنازع کے حل کے لیے قابل عمل آپشن نہیں، اور مراکش کی زیر انتظام حقیقی خود مختاری ہی ایک معقول حل ہے۔ لہٰذا ہم اس تنازع کے تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ مراکش کی خود مختاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے مستقل حل کے لیے بات چیت کا عمل فوری شروع کر دیں۔ ناظرین محترم، ان حالات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے مغربی طاقتیں اسلام مخالف اقدامات کر رہی ہیں اور مسلم ممالک اپنے انجام سے بے خبر مغربی طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی عرب ریاستوں کی کل تعداد اب 6 ہو گئی۔ اس سے قبل 1979 میں مصر اور اردن 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں بحرین، متحدہ عرب امارات اور سوڈان بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اب مراکش کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا۔ دوسری جانب مراکش کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اور مواصلاتی رابطے استوار کرنے کے اقدام کا علاقائی ممالک کے رہنماؤں نے خیر مقدم کیا۔ امریکہ کے بطور ثالث کردار ادا کرنے کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات کے بعد مراکش اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے والا چوتھا عرب ملک بن گیا۔ یاد رہے کہ رواں سال اگست میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے مراکش کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ مراکش کے اس خود مختار اقدام نے خطے میں استحکام، خوشحالی اور پائیدار امن کی ہماری مشترکہ جستجو کو مستحکم کیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے مراکش اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کو استحکام کے حصول کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ مصری صدر کا کہنا تھا کہ وہ مراکش اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر بھرپور توجہ دیتے رہے ہیں، اور یہ خطے میں تعاون اور مزید استحکام کے حصول کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اس حوالے سے گزشتہ روز اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے مراکش اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ہمیشہ سے یقین تھا کہ یہ تاریخی امن ضرور ممکن ہوگا، اور میں نے ہمیشہ اس کے حصول کے لیے کام کیا۔ مراکش اور اسرائیل کے درمیان براہ راست پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ مراکش کے بادشاہ کا اسرائیل اور مراکش کے درمیان امن قائم کرنے کے تاریخی فیصلے پر شکریہ ادا کیا۔ اس ساری صورتحال میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل سے دوستانہ اور سفارتی تعلقات کی بحالی کے بارے میں آل سعود 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور سعودی عرب سے اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔
یہ دھڑے بازی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان اور اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی ملاقات کے بعد مزید شدت اختیار کر چکی ہے۔ ان میں سے ایک دھڑے کا خیال ہے کہ جب تک اسرائیل مسئلہ فلسطین سے متعلق 2 ریاستی حل تسلیم نہیں کرتا اور 1967 کی سرحدیں بحال کرتے ہوئے آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کر لیتا، اس سے سفارتی اور دوستانہ تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری طرف مخالف دھڑا جس کی سربراہی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کر رہے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فوراً سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان کے زیر سرپرستی یہ دھڑا دلیل پیش کرتا ہے کہ امریکہ میں نئے صدر کے طور پر جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کر لینے چاہیے، کیونکہ واضح نہیں کہ جو بائیڈن سعودی عرب سے متعلق کس قسم کی پالیسی اختیار کریں گے۔ در حقیقت یہ سیاسی دھڑا جو بائیڈن کے ممکنہ سخت گیرانہ اقدامات کے خوف سے اسرائیل کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ ناظرین گرامی، چند روز قبل نیتن یاہو اور شہزادہ محمد بن سلیمان کے درمیان ہونے والی خفیہ ملاقات کو معروف سعودی شہزادے ترکی الفیصل نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسرائیل کو مغرب کی ایسی استعماری طاقت قرار دیا جس نے فلسطینیوں کو فوجی جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ سب سے دلچسپ امر تو یہ ہے کہ ترکی الفیصل نے یہ بات اسرائیلی وزیر خارجہ کی موجودگی میں کہی۔ ماہرین کے مطابق ترکی الفیصل کا حالیہ موقف ایسا نہیں ہے جسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے۔ وہ تقریباً 20 سال تک سعودی عرب کے حساس اداروں کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ اسی طرح ترکی الفیصل لندن اور واشنگٹن میں ریاض کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ مزید برآں وہ اب تک کئی بار اسرائیلی غیر سرکاری ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں۔ دوسری طرف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کا نظریہ ہے، جو جلد از جلد اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے درپے ہیں۔ سعودی ولی عہد 2002 میں خود سعودی عرب کی جانب سے ہی پیش کیے جانے والے مسئلہ فلسطین کے راہ حل کے حامی نہیں، جبکہ یہ بھی واضح نہیں کہ وہ اسرائیل سے سفارتی اور دوستانہ تعلقات قائم کر کے کس قسم کی مراعات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں اس اقدام کے بدلے جمال خشوگی کے قتل کے مقدمے سے بریت، بڑے پیمانے پر اسلحہ فروخت کرنے کا معاہدہ اور F-35 جنگی طیاروں کے حاصل کرنے جیسی پیشکش کی گئی ہے، اور اندر کی ایک خبر کے مطابق سعودی ولی عہد نے یہ آفر قبول کر لی ہے، جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔